اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا علم. اس دنیا میں بہت سے رشتے ہیں نا، باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بھتیجے ہیں، بیوی ہے. یہ سائل کہتا ہے اللہ کے نبی سارے لوگوں میں مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو روک کر سب کو ایک طرف لے کر کہتے ہیں تجھ پہ سب سے بڑا حق تیری ماں کا ہے. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بار اس جملے کو دہرایا، اس کا ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو. کس کا؟ شرابی کا، زانی کا، چور کا، بدماش کا. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کے لیے اللہ کے نبی 3 مرتبہ بددعائیں کر رہے ہیں؟ اس کا ناک خاک آلود ہو. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب کس کا؟ جواب میں فرماتے ہیں جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے یہ جنت میں داخل ہے. اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما، اللہ تو ان میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم فرمایا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، فرما برداری اور خدمت یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی انعامات دلوانے والی عبادت ہے. اس کو اگر انسان عبادت سمجھ کے کرے تو ماں باپ کا فرما بردار، ماں باپ کا خدمتگار نہ اس دنیا کے اندر گھاٹے کے سودے میں رہتا ہے اور نہ آخرت کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے سامنے ایک تابعی کا ذکر کرتے ہیں. اب غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو ایک تابعی کی معلومات دے رہے ہیں
کہ اے میرے ساتھیو تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس بن عامر، یمن کا رہنے والا اویس بن عامر قرنی، یہ تمہارے پاس آئے گا۔ اب یہ تابعی ہے اور اس کا ذکر کن کے سامنے کیا جا رہا ہے؟ صحابہ کے سامنے۔ اب اس کی نیکی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کی وہ سوچئے کیا ہے۔ یمن کا رہنے والا اویس بن عامر القرنی یہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار ہے۔ یہ نہیں ذکر کیا ساری رات قیام کرتا ہے، ایک رکعت میں قرآن پڑھتا ہے، ساری رات یہ کرتا ہے، روزوں سے مسلسل روزے پہ روزے رکھتا، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے، بڑا زیادہ روزہ رکھنے والا، قیام کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ آپ نے اس کی بہترین نیکی کو بیان کیا کہ اویس قرنی یہ اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا اور اس کا خدمتگار ہے، یہ تمہارے پاس آئے گا۔ سنو، اگر یہ اویس اللہ پر قسم ڈال دے کہ اے اللہ تجھے قسم ہے فلاں کام ضرور کرنا، تو اللہ عز و جل اپنے اس بندے سے اتنا راضی ہے کہ اس کی قسم پر وہ کام کو پورا کر دے گا۔ کہتے ہیں اے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، اے عمر اگر تو اس کو پالے تو اس سے اپنے لیے درخواست معافی کی اللہ کے دربار میں دلوانا، اس سے دعا کروانا، یہ تیرے لیے معافی کی دعا کرے، اور یہ اتنی دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں کہ اگر یہ قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کی بھی لاج رکھتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا اس بات کو یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کی حکومت آئی، وہ فوت ہو گئے، حضرت عمر کی حکومت آئی، جو یمن سے آتا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا اس سے اویس قرنی کے بارے میں پوچھتے، ذہنی طور پہ اس کے بارے میں سوچتے، یہاں تک کہ قافلہ آیا، آپ نے پوچھا تمہارے اندر اویس قرنی ہے؟ کہنے والے نے کہا ہاں ہے۔ آپ نے کہا مجھے اس سے ملواؤ۔ اس کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کے بارے میں اسے پوچھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تو اویس قرنی ہے جو اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں میں ہوں۔ کہتے ہیں الحمدللہ کہ مجھے تمہاری ملاقات کا موقع ملا، اب میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ انسان کو عزت کے کون سے مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے اندر ایک آنے والے شخص، ایک تابعی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہو سکے تم اس سے دعا کروا سکو تو اے عمر اس سے دعا کروانا۔ اسی طرح والدین کے دل میں اپنی اولاد کی بھی بڑی عجیب محبت اللہ عز و جل نے پیدا فرمائی ہے۔ ایک شخص نے عبید اللہ بن ابی بکرہ سے پوچھا کہ باپ کی موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ملک حادث، میرا باپ مرے گا، ٹھیک ہے مجھے دکھ ہوگا، افسوس ہوگا، روؤں گا، لیکن میرے باپ کے مرنے سے مجھے وراثت ملے گی، مال ملے گا۔ کہا اچھا تو پھر یہ بتاؤ بیوی کی موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے عرس جدید، نئی شادی کا پیغام ہے۔ بیوی مر جائے انسان نئی شادی کر لیتا ہے، عورت کا خامن مر جائے وہ بھی عدت گزرنے کے بعد نئی شادی کر لیتی ہے۔ تو کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ بھائی کی موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہنے لگے قص الجناح، انسان کی بازو کٹ جاتی ہے۔ بھائیوں کے بازو ہوا کرتے ہیں۔ بھائیوں کی محبت اگر دیکھنی ہو تو اس عورت کے قصے پہ نظر دوڑاؤ جس کو حجاج بن یوسف گرفتار کر لیتا ہے، اس کے بھائی کو، اس کے بیٹے کو اور اس کے خامند کو، تینوں کو گرفتار کرتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے ان تین میں سے میں نے دو کو مار دینا ہے، ایک کو چھوڑنا ہے، اب تو بتا کس کو چھوڑوں؟ ایک خامند ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بھائی ہے، کیا خیال ہے کس کو چھڑوائے گی وہ؟
اس نے کہا میرے خاوند کو مار دو، اگر تم میرے خاوند کو مارتے ہو تو مار دو، کیوں؟ خاوند مر جائے گا، میں عدت گزار کے نیا خاوند کر لوں گی۔ میرے بیٹے کو بھی مار دو، والولد مولود، اگر بیٹا بھی مر گیا میرا خاوند ہوگا، اللہ مجھے اور اولاد دے دے گا، لیکن میرے بھائی کو نہ مارنا کیونکہ میرا باپ بھی مر گیا ہے، میری ماں بھی مر گئی ہے، والاخ مفقود، میرا بھائی تو کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پوچھتا ہے بھائی کی موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا ہاتھ کا کٹ جانا۔ کہا اچھا بیٹے کی موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہتا ہے صدع فی الفؤاد، بیٹے کی موت انسان کے جگر میں ایسا خنجر ہے جس کا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ بیٹے کی موت کا غم، انسان بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ اپنے بیٹے کو یاد رکھتا ہے۔ ایک شخص کا قصے پر غور کیجئے، وہ عمال لینے کے لیے سعودیہ سے انڈیا میں گیا ہوا، ادھر اس کے بیٹے کو ٹھیک 8 بجے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ ہو کر وہ فوت ہو گیا۔ ایک شیخ اپنے اس مقتدی سے پوچھتا ہے کہ جب تمہارا بیٹا یہاں 8 بجے مرا تمہاری کیا کیفیت تھی؟ کہا اللہ کی قسم میں فندق میں لیٹا ہوا تھا اور ٹھیک 8 بجے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے سینے کے اندر پورا خنجر اتار دیا ہو، میں تڑپ کے اٹھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً ٹیلی فون لیا، اپنے گھر فون کیا، اپنے بیوی بچوں سے فون کر کے پوچھا گھر میں خیریت ہے؟ میری بڑی بیٹی نے کہا بالکل خیریت ہے۔ تم کب آ رہے ہو؟ کہا پہلی فلائٹ سے واپس آ رہا ہوں۔ میرے اندر ایسی بے چینی ہے، جب وہ آیا تو آنے کے بعد اسے پتہ لگا کہ اس کا بیٹا اس جہان میں نہیں، فوت ہو چکا ہے۔ تو بیٹے کی موت ایک ایسا زخم ہے ماں باپ کے دل پر جو کبھی بھی نہیں بھرتا۔ یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو اپنے سامنے رکھیے۔ یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے، اب یہ رو رہے ہیں، ان کا دکھ بڑھ گیا ہے، ان کے رونے کو، ان کے غم کو، ان کے دکھ کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، وہ اپنے بیٹوں سے منہ موڑتے ہیں اور افسوس کے ساتھ کہتے ہیں ہائے یوسف علیہ السلام، افسوس میرا بیٹا یوسف میرے پاس ہوتا تھا، میرے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے غم میں رو رو کر یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی ختم۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کر، رونے سے، غم اور دکھ سے، آنسو بہانے سے یعقوب علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی۔ سال ہا سال گزر گئے، یوسف علیہ السلام مصر کے اندر وزیر بن گئے، بھائیوں سے ملاقات بھی ہو گئی، تو اب اپنے باپ کے لیے قمیص روانہ کرتے ہیں۔ تو کیا کہتا ہے باپ؟ ادھر قمیص چلتی ہے اور ادھر یعقوب علیہ السلام کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، اگر تم میری عقل پہ برا گمان نہ کرو کہ بابا پاگل ہو گیا ہے تو سنو، مجھے اپنے بیٹی کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے بیٹے کی اس وقت خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب وہ آیا قمیص لے کر تو قرآن کے ان الفاظ پہ غور کیجئے، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، تو وہ قمیص لانے والے نے لا کر بوڑھے باپ کے چہرے پر جب قمیص کو ڈالی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ باپ کے دل میں، ماں کے دل میں اللہ نے ایسی محبت پیدا فرمائی ہے جس کو دنیا والے پرکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں ایک شخص جس کا نام امیہ بن عسکر الکنانی، اس کا ایک ہی بیٹا جس کا نام کلاب۔ یہ کلاب ایک دن مدینے کی گلیوں میں سے گزر رہا کہ اس کی ملاقات زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما سے ہوئی۔ یہ ان دو کو بار صحابہ سے پوچھتا ہے کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، اسلام میں سب سے عظیم عمل کون سا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ کہا اچھا، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس یہ کلاب پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین مجھے سرحدی چوکیوں پہ روانہ کر دیجئے جہاں بیٹھ کر میں دشمن کو روکوں اور عالم اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کروں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ پوچھتے ہیں کیا تیرے ماں باپ ہیں، زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں زندہ ہیں۔ کہا جاؤ اور جہاد کے لیے پہلے اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر آؤ۔
یہ گھر آتا ہے، بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، اب یہ ان کے سامنے روتا ہے، سوال کرتا ہے، ان کے ماتھے کو چومتا ہے، ان کے ہاتھ کو چومتا ہے، منتیں سماجتیں کرتا ہے، ابو جان مجھے جانے دیجئے، امی جان مجھے جانے دیجئے، اور ان کو سنبھالنے والا اس کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں۔ بوڑھے ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں بیٹے کی منت سماجت کے سامنے اور اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ جہاد کے لیے۔ یہ آتا ہے اور میدان جہاد کی طرف، سرحدی چوکیوں کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ روانہ ہو گیا، اب گھر میں بوڑھی ماں ہے، بوڑھا باپ ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ اب وہ بچے کی محبت، اس کا پیار ان دونوں پہ غالب آتا ہے، اور اس غلبے کے اندر آ کر وہ اس کو یاد کر کے روتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ امیہ ایک دن ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو ایک فاختہ کو آتے ہوئے دیکھا، جو آتی ہے اپنے گھونسلے پر بیٹھتی ہے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ کے اندر دانہ ڈالتی ہے، ان کو چوگا دیتی ہے، کھانا کھلاتی ہے۔ یہ سوچ کر اسے فوراً اپنا بیٹا یاد آیا، کہا میرا بیٹا ہوتا تھا میرے پاس، مجھے کھانا دیتا تھا، مجھے مسجد لے کر جاتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، اور اس کا غم بڑھ گیا کہ یہ جانور اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے جب وہ کمزور ہے۔ آج ہم کمزور ہوئے ہیں ماں اور باپ، تو بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ غم بڑھتا ہے، روتا ہے، اور اس کو وہی مرض لگ جاتا ہے جو یعقوب علیہ السلام کو لگا تھا، یعنی رو رو کے اس کی بینائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کا جی چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرے، لیکن دل ساتھ نہیں دیتا کہ اپنی اولاد کے خلاف کیسے بد دعا کروں۔ تو عمر ابن خطاب کے اوپر بد دعا کرتے ہوئے کچھ اشعار کہتا ہے کہ اے عمر ابن خطاب، آپ تو عادل ہیں، یہ آپ نے کیسا عدل کیا کہ بوڑھے ماں باپ کے ایک لوتے بیٹے کو آپ نے جہاد پہ روانہ کر دیا، قیامت کے دن میں آپ سے اس کا سوال کروں گا۔ اس کے ایک ساتھی نے گزرتے ہوئے یہ اشعار سنے تو اس کو کہنے لگا کہ آؤ میں آپ کو لے کر جاتا ہوں، ایک جگہ پہ جانا ہے، اور لا کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا کی مجلس کے اندر بٹھا دیتا۔ اب اس نابینے کو، امیہ کو نہیں پتا میں کہاں بیٹھا ہوں، کس کی مجلس میں بیٹھا ہوں، اور وہ کہتا ہے امیہ کوئی اشعار تو سناؤ، کوئی اچھے شعر تو سناؤ۔ اس نے اپنے بچے کے بارے میں جو چند اشعار کہے تھے، بچے کی محبت غالب تھی، اس نے وہی اشعار پڑھے کہ عمر ابن خطاب عادل ہو، یہ کیسا عدل ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے اکلوتے سہارے کو آپ نے میدان جہاد پہ بھیج دیا، میں قیامت کے دن آپ سے اس کا حساب لوں گا۔ عمر ابن خطاب نے کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ کہا یہ کلاب کا باپ ہے۔ کہا اور کلاب کہاں ہے؟ کہا اس کو آپ نے جہاد پہ بھیجا ہے۔ کہا کیا اس بوڑھے نے اپنے بیٹے کو جہاد پہ جانے کی اجازت نہیں دی تھی؟ کہا اس نے منتیں اتنی کی تھی کہ یہ مجبور ہو گیا تھا۔ عمر ابن خطاب فوراً آرڈر لکھواتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو سفری گھوڑوں پہ، ڈاک کے گھوڑوں پہ واپس بھیجو۔ ڈاک کا گھوڑا ایسا گھوڑا ہوتا ہے جو کچھ میل کے فاصلے پر ان کی چوکیاں ہوتی ہیں، ایک گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے اتنا جتنی اس میں طاقت ہے، اور جب وہ بے بس ہو جاتا ہے تو مسافر اس سے اتر کے دوسرے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے، جو مہینوں کا سفر ہے وہ ہفتوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ کہا اس بچے کو، اس کلاب کو اس ڈاک کے گھوڑوں پر روانہ کرو، فوراً واپس بھیجو۔ آرڈر پہنچتا ہے، کلاب کو وہاں سے سوار کیا جاتا ہے، اور یہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا کے پاس آتا ہے۔ اب ایک سپاہی ہے جو مسلمانوں کی فوجوں کے سپہ سالار کے اوپر داخل ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، یہ بتاؤ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، کیسی نیکی کرتے ہو، کیا سلوک تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہے؟ کہا امیر المؤمنین ماں باپ کے ساتھ میرے سلوک کی یہ کیفیت ہے کہ میں ان کی خدمت ان کے کہے بغیر کرتا ہوں۔ یہ بھی نیکی ہے کہ باپ آپ کو کہے بیٹا یہ کام کرو اور آپ کرو، ماں کہے بیٹا یہ کام کرو اور آپ کر دو، لیکن اصل نیکی یہ ہے، زیادہ اعلیٰ اول یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو اب ابو نے مجھے فلاں کام کہنا ہے، آپ کو اندازہ ہے، تو آپ باپ کے کہے بغیر وہ کام کر دیتے۔ کہا امیر المومنین میں اپنے ماں باپ کی خدمت ان کے کہے بغیر، ان کے آرڈر سے پہلے ہی کر دیتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے میرے ماں باپ خوش ہوں گے، میں وہ کام پہلے کر کے رکھتا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، اور کچھ بیان کرو، اور تم اپنے باپ کے ساتھ کیا اچھا سلوک کرتے ہو؟ کہا امیر المومنین میری اونٹنیاں ہیں، اور میں سب سے اچھی اونٹنی کو، غور کیجئے
غور کیجئے ماں باپ کی نیکی انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ کہا سب سے زیادہ دودھ والی اچھی اونٹنی کو رات کو ریت کے اوپر بٹھا کر اس کے گھٹنے کو باندھ دیتا ہوں، اس کا دودھ کا دہانہ ساری رات ریت پہ لگا رہتا ہے، ساری رات اس کے گھٹنے بندھے ہوئے، وہ کھڑی نہیں ہو سکتی، ریت پہ بیٹھی رہتی ہے۔ اب جو وہ ٹھنڈے ریت پہ بیٹھی رہے گی تو اس کا دہانہ ٹھنڈا ہوگا یا نہیں؟ اس میں دودھ ٹھنڈا ہوگا۔ کہا صبح نماز پڑھنے کے بعد میں اس اونٹنی کے دودھ کے تھنوں کو ٹھنڈے پانی سے کافی دیر تک دھوتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ اندر کا دودھ اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر میں اس کو دودھ نکال کر اپنے بوڑھے باپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ابا جان یہ دودھ پیو۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سارا میرے لیے کر کے دو، ابھی کر کے دو۔ وہ کہنے لگا امیر المومنین ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے اپنے بوڑھے باپ کی شکل تو دیکھنے دو، میں باپ کے گلے تو میں لکا نہیں، پہلے یہ کام کرو پھر تجھے تیرے باپ سے ملنے دوں گا۔ اس کو وہ اٹھتا ہے، اونٹنی لیتا ہے، بہت دیر تک ٹھنڈے پانی سے اس کے دہانے کو دھوتا ہے، اس کے دودھ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور پھر ایک برتن میں دودھ نکالتا ہے۔ جب وہ دودھ نکال کے امیر المومنین کے پاس آ جاتا ہے، امیر المومنین کہتے ہیں اس کلاب کو فلاں کمرے میں بند کر کے تالا لگا دو۔ وہ کہتا ہے امیر المومنین باپ سے تم کہا کسی سے نہیں ملنے دینا، اسے بند کر دو، کمرے کے اندر بند کر کے کنڈی لگا دو۔ پھر اس کے بوڑھے نابینا باپ کو بلاتے ہیں، امیہ سے کہتے ہیں تیری کیا تمنا ہے؟ کہا میری تمنا یہ ہے کہ میں جلدی سے جلدی مر جاؤں، بوڑھا ہوں، باپ ایک بچہ تھا میرا جو میری خدمت کرتا تھا، میرے سامنے کھانا رکھتا تھا، مجھے بیت الخلاء میں لے کر جاتا تھا، 24 گھنٹے میرے آگے پیچھے رہتا تھا، اس کی خوشبوئیں سونگھ کر میں راضی رہتا تھا، اس کو اپنے سامنے دیکھتا تھا، اس کی محبت میرے اندر ٹھاٹھے مارتی تھی۔ اب عرصہ ہو چکا ہے، بیٹا بھی مجھ سے جدا ہو گیا ہے، اب بیٹے کی جدائی مجھ پہ اتنی شاق گزری ہے، اب تو جی چاہتا ہے کہ فوراً مر جاؤں۔ کہا نہیں، کوئی نہ کوئی خواہش تو ہوگی مرنے سے پہلے۔ کہا مرنے سے پہلے خواہش ہے کاش میں اپنے اس بیٹے کو مل سکوں، کاش میں اپنے بیٹے کو گلے لگا سکوں، کاش میں اپنے بیٹے کو پیار کر سکوں، کاش میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں۔ کہا اچھا وہ بیٹے کے ہاتھوں کا نکلا ہوا دودھ؟ امیر المومنین کہتے اچھا یہ دودھ پی لے، اپنے جسم میں تیرے میں کچھ طاقت آئے۔ کہا اللہ کی قسم مجھے اس دودھ کی حاجت نہیں، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا تو دودھ پینے کی مجھے کیا حاجت؟ امیر المومنین کہتے ہیں تجھ پہ اللہ کی قسم ہے کہ یہ دودھ پی۔ وہ دودھ پینے لگتا ہے، تاریخ کے الفاظ ہیں، وہ دودھ کا پیالہ جب اس کے منہ کے قریب آتا ہے تو منہ کے قریب لا کر فوراً چیخ اٹھتا ہے اللہ کی قسم اس دودھ کے اندر میرے بیٹے کلاب کے ہاتھوں کی خوشبو ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں اس کلاب کا دروازہ کھول دو۔ اب یہ بوڑھا امیہ اس کو تو کچھ نظر نہیں آتا، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے اور کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ اچانک کلاب دروازے سے باہر نکلتا ہے اور اس کے گلے لگ جاتا ہے۔ دونوں باپ بیٹا اتنی محبت سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں جیسے وہ دونوں ایک ہی جسم ہو، اب ان کو کوئی دنیا کی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ وارضا کلاب سے کہتے ہیں اگر جنت چاہتا ہے، اگر جنت کا طالب ہے، ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر، ان کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے جس جنت کے تلاش میں تو میدان جہاد کے لیے نکلا تھا۔ ماں باپ کی خدمت انسان کو وہ مقام دلواتی ہے، عزت کے وہ راستے کھلتے ہیں، اللہ کے ہاں درجات وہ عظیم ملتے ہیں جو شاید کسی اور عمل کے ذریعے نہ ملتے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا اس کو حکم دیتے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر، ان کی خدمت کے اندر تیری جنت ہے۔ بعض لوگ عمر کے ابتدائی حصے میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، خاص طور پہ جب تک آدمی کی شادی نہیں ہو جاتی۔ شادی سے پہلے پہلے وہ ماں کا بھی خیال کرتا ہے، باپ کی باتیں بھی مانتا ہے، ان کا بھی خیال کرتا ہے، اور جو ہی شادی شدہ ہو جاتا ہے اللہ محفوظ رکھے تو رکھے، اکثریت شادی کرنے کے بعد ماں اور باپ کو بھول جاتی ہے، وہ بیوی کی پٹیاں پڑھ کر سسرال والوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں کا ایک شخص اکثر میرے والد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتا تھا اور ان سے کہتا تھا شاہ صاحب ساس کی خدمت کرنے کی کوئی حدیثیں سناؤ۔ ابو سے کہتے بے حیا تو ماں کی خدمت کر۔ کہا ماں کی خدمت تو بہت کر لی، اب بیگم گھر میں آ گئی ہے، ایک نئی ماں مل گئی ہے، ساس کی خدمت کے کوئی فضائل سنائیے۔
تو جب انسان شادی شدہ ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے ماں اور باپ کی طرف سے اپنے ہاتھ کو کھینچتا ہے، سوائے اس کو جس کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، وہ تو شادی کے بعد بھی اپنی بیوی کو لے کر بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس سے بھی کرواتا ہے اور خود بھی کرتا ہے۔ ایک اعرابی نے اونٹ ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد جب اس کا گوشت بن گیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ جانور ذبح کیا ہے، یہ گوشت ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا لو، پکا کر میری والدہ کو کھلاؤ۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کون سا ٹکڑا کھلاؤں؟ کہا پوٹھ کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ کھلاؤ۔ کہا نہیں 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 نہیں، پوٹھ کے گوشت میں نا چربی زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی والدہ بوڑھی ہے، اس کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا۔ کہا اچھا پھر اس کے لیے دستی کا گوشت لے لو، وہ کھلاؤ۔ کہا نہیں نہیں، وہ بھی ذرا بڑا سخت قسم کا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ کہا اچھا سینے کا گوشت کھلا دو، ران کا گوشت کھلا دو۔ کہا نہیں، اس کے اندر بھی نا کیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، ماں کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بوڑھی ماں۔ کہا سبحان اللہ، کوئی بھی گوشت تمہیں پسند نہیں، پھر میری ماں کو کیا کھلاؤ گی؟ کہا میں ہڈیاں اکٹھی کروں گی، اس گوشت کی ساری ہڈیاں، اور اس کو ایک دیگچی میں ڈال کے پانی ڈال کے اس کو ابالوں گی، اور اس کا جو سوپ بنے گا نا وہ آپ کی والدہ کو پلاؤں گی، وہ بوڑھوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ کہا اچھا ماشاءاللہ، میری ماں کو ہڈیوں کا وہ سوپ پلائے گی اور یہ باقی سارا گوشت؟ کہا یہ میں کھاؤں گی، آپ کھائیں گے، ہمارے بچے کھائیں گے، جو بچ جائے گا اپنے میکے میں بھیج دوں گی گھر والوں۔ کہا اچھا قربانی میں کروں، جانور میں ذبح کروں اور اس کا سارا گوشت تو اور تیرے گھر والے کھائیں اور ہڈیاں میری ماں کو ملے؟ یہ ہڈیاں تجھے مبارک، ہڈیاں لے اور اپنے گھر کی طرف جاتی ہو، خلاص طلاق طلاق طلاق، میری طرف سے فارغ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے گھر میں تھوڑا سا بھی جھگڑا دیکھیں اور فائر مار دیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھو، اپنی بیوی کی حرکات کو نوٹ کرو، یہ میرے ماں باپ کو تنگ کر رہی ہے یا ان کی خدمت کر رہی ہے؟ اگر وہ ان کی خدمت کرتی ہے تو آپ اپنی بیوی پر اضافی خرچ کرو، اضافی پیار دو، اضافی اس کے ساتھ تعلق کرو، کہ کیونکہ اس نے وہ خدمت انجام دی ہے جو اصل میں میرے اوپر فرض ہے، جو میں نے انجام دینی تھی۔ میری بیوی اس میں میری مدد کرتی ہے تو میں بھی اس کی مدد کروں۔ ایک عورت بیمار ہو گئی، ہسپتال میں داخل ہو گئی، سارے بیٹے اس کی آتے خدمت کرتے، بڑا بیٹا، ماں کو اکثر بڑے بیٹوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، سب سے بڑے سے اور سب سے چھوٹے سے۔ بڑا بیٹا ایک دو دفعہ تو آیا، اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ ماں اپنے باقی بچوں سے پوچھتی ہے تمہارا بڑا بھائی کہاں ہے؟ کو امی وہ ذرا مشغول ہے، کسی کمپنی میں ہے، آ جائے گا، ڈیوٹی پہ رہتا ہے۔ کہا اس کی آواز ہی سنواؤ۔ کہا نہیں، آپ کا سلام ہم پہنچا دیں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہا اس کی آواز تو سنواؤ، اور اگر نہیں سنواتے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ مر گیا ہے، زندہ نہیں ہے۔ اگر زندہ ہوتا، میں ہسپتال میں داخل ہوں، عرصہ دراز سے بستر پہ پڑی ہوں، وہ دیکھنے نہیں آیا۔ یہ فون کرتے ہیں اپنی ماں کو، فون پکڑاتے ہیں، بیٹے سے بات کرواتے ہیں۔ یہ کہتی بیٹا میرے باقی بیٹے میری خدمت تو کر رہے ہیں۔ انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب خاص طور پہ انسان کی جیب میں اس کی تنخواہ آنے لگ جائے، اس کے پاس اپنے ذرائع آمدن ہو جائیں اور شادی شدہ ہو جائے، تو کس طرح ماں باپ کے ساتھ تعلق توڑ لیتا ہے۔ اللہ اس عظیم گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ماں کہتی ہے بیٹا کتنے دن ہو گئے تمہاری آواز سننے کو ترستی ہوں، تمہارا چہرہ دیکھنے کو ترستی ہوں۔ کہا ماں ٹھیک ہے انشاءاللہ آؤں گا ملوں گا آؤں گا۔ کہا بیٹا آ جاؤ، کم از کم اپنا چہرہ تو دکھا جاؤ۔ یاد کر لیجئے، جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، تو بیوی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ لے کر آنا، یہ لے کر آنا، یہ لے کر آنا، یہ لے کر آنا۔ بیٹوں کی بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ابو یہ لانا، ابو یہ لانا، ابو یہ لانا۔ اور کبھی دیکھا ماں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ بیٹا پہنچ کر خیریت کی اطلاع دے دینا۔ اور انسان اگر ماں سے پوچھتا بھی ہے ماں پردیس سے واپس آ رہا ہوں، تیرے لیے کیا لاؤں؟ ماں کہتی ہے بیٹا تو خیریت سے میرے پاس آ جائے، تیری شکل کو دیکھ لوں تو میرے لیے یہی کافی۔ انسان سامان لے کے گھر کی طرف آتا ہے، بیوی اس کے بریف کیسوں کو دیکھ رہی ہوتی، اس میں میرے لیے کیا ہوگا، کون سی ساڑی ہوگی، کون سا زیور ہوگا، میک اپ کی کون سی کٹ ہوگی، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری کیا کیا ڈیمانڈ ہوگی۔ اور ماں اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہی پہلا سوال یہ کرتی ہے بیٹا سفر تو خیریت سے گزرا نا، تیرے پردیس کے اندر تیرا وقت تو خیریت سے گزرا۔ یہ تنہا ایک ماں اور باپ کی ذات ہوتی ہے جس کو اپنی اولاد سے کوئی لالچ نہیں ہوتی، بلکہ ان کی لالچ یہی ہوتی ہے ہمارے بچے جہاں بھی رہیں خیریت سے رہیں، ہمارے بیٹے ہماری بچیاں جہاں بھی رہیں وہ خیریت سے رہیں۔ یہ کہتی ہے بیٹا تیری شکل دیکھنے کو ترستی ہوں، آیا۔ اس نے کچھ حامی نہیں بھری تو اس کو مزید
جذباتی کرنے کے لیے ماں نے ایک جملہ کہا، میں نے تجھے 2 سال اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے، کم از کم اسی کا خیال رکھ لے اور اس دودھ کی قیمت ہی واپس لوٹا دے، مرتے ہوئے اپنا منہ تو دکھا جا۔ کہنے لگا اچھا اب وہ دودھ پلانے کی ہمارے اوپر آپ احسان جتلا رہی ہیں، میں گاڑی دودھ کی پوری بھری ہوئی آپ کو بھیج رہا ہوں، جب تک دل کرتی رہو پیتی رہنا۔ یہ انسان بربادی کے دہانے پر ہے۔ اور یاد کر لیجئے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس دنیا کے اندر اس گناہ کی اس کو سزا ضرور مل جاتی ہے، اگلے جہاں تو ملنی ہی ملنی ہے۔ ایک شخص اپنے تمام بیٹوں کی شادی کر دیتا ہے، سچا واقعہ، تنہا اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں رہ جاتا ہے، ایک خادمہ ہے اور ڈرائیور ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے اس کی بیوی بھی فوت ہو جاتی ہے۔ اب یہ اکیلا کیسے گزارا کرے؟ اس کا بیٹا اس بوڑھے باپ کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ یہ بوڑھا باپ، یہ بوڑھی ماں اگر آپ کے گھر میں ہے تو یاد کر لیجئے یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس گھر پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں جس گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے۔ اب یہ بوڑھا ہے، بات بات پہ ٹوکتا ہے، بات بات پہ روکتا ہے، یہ فریج کیوں کھلا ہوا ہے، یہ پانی کیوں کھلا ہوا ہے، یہ سالن کیوں کھلا ہوا ہے، فلاں چیز کیوں نہیں ڈھانپی، یہ لائٹیں کیوں جلی ہوئی ہیں، یہ اسی کیوں چل رہا ہے۔ بوڑھا آدمی ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، غلط چیز کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتا۔ اب اس کی بیوی کچھ دن تو صبر کرتی رہی اور پھر ایک دن تنگ آ کر کہنے لگی اپنے خامد سے، یا اس بڈھے کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو، اس گھر میں ہم دونوں نہیں رہ سکتے، میرے ہر کام کے اندر مصیبت ڈالتا ہے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، میرا گھر ہے، میں جو مرضی کروں۔ آج جس آدمی پر، اپنے شوہر پر تو اپنا حق جتا رہی ہے، تجھے آئے تو ابھی 8 جمعے کا دن ہوا ہے، 4 دن گزرے ہیں، 8 دن گزرے ہیں، یہ باپ وہ باپ ہے جس نے اس کو بچپن سے پالا ہے۔ یہ بیمار ہو جاتا تو یہ بوڑھا باپ ساری رات اس کے لیے روتا رہتا تھا، یہ اس کا خیال کرتا تھا، یہ اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا تھا۔ اس پہ تو حق جتا کر اس کو باپ سے اور ماں سے توڑ دینا چاہتی ہے، اس پر اصل حق اس کی ماں اور اس کے باپ کا ہے۔ بیٹا اگر اس کے اندر غیرت ہو تو وہ جواب میں اسے کیا کہنا چاہیے؟ اگر بیوی کی ماں سے لڑائی ہو جائے، بیوی کے باپ سے لڑائی ہو جائے، وہ کہ تیرے جیسی ہیں مجھے 1000 مل جائیں گی لیکن ماں باپ کی نعمت دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اگر وہ ظلم اور زیادتی کرے، اگر بیوی ظلم اور زیادتی کرے ماں اور باپ پر، تو پھر انسان کو ماں باپ کا ساتھ دینا چاہیے، بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں باپ کو گھروں سے نہیں نکال دینا چاہیے۔ وہ ڈھیلا سا تھا، چپ کر گیا، بیوی نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ گئی ہے اس کے پلے میں کچھ ہے نہیں، اس نے اور چڑھائی کی، مجبور ہو کر اب یہ بیٹا باپ کے پاس آتا ہے کہ ابا جان باہر والا جو کمرہ ہے نا، کوٹھی کے کارنر پر ہوتا ہے ڈرائیور کا کمرہ، ابا جان وہ صحن کے اندر کمرہ ہے، اور آپ چونکہ بوڑھے ہیں، آپ کو سورج کی روشنی کی بھی ضرورت ہے، تازہ ہوا کی بھی ضرورت ہے، تو کیا خیال ہے آپ کو کوٹھی کے اندر سے اس کمرے میں سے باہر والے کمرے میں شفٹ نہ کر دیں؟ بڑا ہوادار، بڑا کھلا، بڑا صاف ستھرا، ایڈا چنگا ہے تو اپنا بیڈ روم اتنے لے جا کھاں۔ اگر وہ کمرہ اتنا ہی پیارا ہے تو اپنے آپ کو وہاں شفٹ کر لو، اپنے بیوی بچوں کو شفٹ کر لو۔ نہیں، باپ کو گھر سے نکالنے کی سازش کرتے ہوئے وہ بوڑھے باپ کو لاتا ہے اور ڈرائیور کے کمرے میں اس کو رکھ دیتا ہے، ڈرائیور کو کہیں اور بھیج دیتا ہے۔ بوڑھا باپ سمجھتا ہے کہ ران مرید ہے، بڈھی مگر لگ گیا ہے، لیکن میں بھی بوڑھا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، آ کر وہاں رہ جاتا ہے۔ اب جب وہاں آتا ہے تو اس کی اہمیت گھر سے جو نکل گیا تو ختم ہوگی، کون اس کو پوچھے، بیمار ہے، ٹھیک ہے، سانس گزر رہے ہیں۔ بیوی پلاسٹک کی ایک پلیٹ کے اندر کھانا رکھ کے چھوٹے بچے کے ہاتھ، کبھی خادمہ کے ہاتھ بیچتی ہے، دوپہر کو دے آئی تو اب یہ خالی برتن اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، رات کو واپس آئیں گے دھو کے اسی پلاسٹک کی پلیٹ میں، شیشے کے برتن یہ بوڑھا ہے توڑ دے گا، چینی کے برتن تو وہ تو خاص مہمانوں کے لیے ہیں اور خاص میکے والوں کے لیے ہیں، یہ بڈھے کے لیے تو پلاسٹک کی پلیٹ ہی کافی ہے۔ اب یہ بیچارہ خود ہی گرتا پڑتا اپنی زندگی کے سانس پورے کرتا، بالآخر ایک دن مر گیا۔ جب مر گیا تو بیٹا اب بڑا اچھا ہو کر بیٹھ گیا، لوگ آ رہے ہیں، تعزیتیں قبول کرتا ہے، جی بڑی خدمت کی ابا جان کی، اللہ قبول فرمائے۔ اپنے اس کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آتا ہے کہ اب اس کو صاف ستھرا کروں، اس ڈرائیور کو دوبارہ یہاں لے کر آؤں کہ اس کا 10 سال کا بیٹا بھی ساتھ آتا ہے۔ جب صفائی شروع ہونے لگتی ہے تو یہ بیٹا کچھ کمرے میں ڈھونڈ رہا ہے، اس کی نظر اچانک اس پلیٹ پہ پڑتی ہے جس پلیٹ میں دادے کو کھانا رکھ کے دیا جاتا تھا، پلاسٹک کی پرانی سی پلیٹ۔ تو بھاگتے ہوئے اس پلیٹ کو اٹھاتا ہے اور اپنے جسم کے اندر چھپا لیتا ہے۔ باپ کہتا ہے پھینک دے بیٹا، گندی پلیٹ ہے، گندی، ہمیں نہیں ضرورت اس کی، پھینک دے۔ کہا نہیں مجھے ضرورت ہے۔
ابو مجھے ضرورت ہے. کہا سبحان اللہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے میں اپنے بیٹے کے ہاتھ اسی پلیٹ کے اندر کھانا رکھ کر آپ کے لیے بھیجا کروں گا. اس کے 14 طبق روشن ہو گئے. چیخ مار کے رو اٹھا اور پھر اس کو اپنا گناہ اپنی غلطی یاد آئی کہ یہ میں نے کیا کیا. یاد کر لو اگر آج ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اس سے بڑھ کر کرے گی. تاریخ میں آتا ہے ایک شخص اپنے باپ کو تنگ آ کر کندھے پہ اٹھاتا ہے ٹوکرے میں ڈالتے ہوئے اس کو دریا میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے. جو اوپر پڑا ہے نا پھینک رہا ہے, کہتا ہے پتر تھوڑا جا زور لا کے سٹی, تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا. کہا ابا میں تجھے مارنے کے لیے پھینک رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے زور لگا کے آگے کر کے پھینکنا. کہا بیٹا جہاں تو پھینکنے لگا ہے یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا, تو مجھے زور سے پھینکنا, تیرے والا اس سے بھی آگے پھینکے گا. جو ایسا کرے گا ماں باپ کے ساتھ یاد کر لو اس کی اولاد اس کے ساتھ اس سے برا سلوک کرے گی. ایک واقعے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ برا سلوک, اور یہ بوڑھی عورت اس کے 2 بیٹے جوانی میں ہی اس کا خاوند مر گیا. شادی کرنے کی بجائے اس نے انہی کو پالنے پوسنے پر بکریاں چرا چرا کر ان کو پڑھایا لکھایا, اور یہ بوڑھی اب بیمار ہو گئی تو یہ دونوں اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں. میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے, میں نے خود دیکھا. ایک دن کہنے لگا ماں تو مر نہیں رہی ہے, پتہ نہیں اپنے کون سے گناہوں میں پکڑی ہوئی ہے. ماں کہتی پتر میں تو جڑے پھڑیچی پئی ہیں تو اپنا خیال کر, تو کیڑی پھڑیچے گا. اب اس نے ماں کے ساتھ برا سلوک کیا. اس کا اپنا بیٹا 15-16 سال کا, ایک دن اس بیٹے نے اپنے باپ کو اتنا مارا, ایسی کک ماری اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ کہ وہ کئی گھنٹے تک ہسپتال میں پڑا رہا. جو تم سلوک کرو گے اپنی ماں باپ کے ساتھ وہی اولاد تمہارے ساتھ وہی سلوک کر لے گی. وہ بیٹا کہتا ہے ابا یہ پلاسٹک کی پلیٹ تجھے نہیں چاہیے مجھے چاہیے, میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا, جب تو بوڑھا ہوگا اور میں تجھے اس کمرے میں منتقل کروں گا تو اپنے 10 سالے بیٹا کے ہاتھ اس میں ڈال رکھ کے میری بیوی تجھے بھیجا کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ماں باپ کے نافرمان کو اللہ اسی دنیا کے اندر سزا دیتا ہے. امام حاکم نے اس روایت کو بیان کیا اور صحیح کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. کیوں؟ یہ ادھار ہے. تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو, تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیک سلوک کرے گی. تو اللہ کے پیارے بندے سلف صالحین صرف زندگی کے اندر ہی ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی فکر نہیں کرتے تھے, ان کی موت کے بعد بھی ان کے لیے نیکیاں کرنے کا سوچتے تھے. امام بخاری روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ مر گئے ہیں, کیا مرنے کے بعد بھی میں ان کے لیے کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. سوچئے کتنا فرق ہے آج کے لوگوں میں, ہمارے حالات میں اور ان کے حالات میں. یہاں بیویوں کے ہاتھوں ان کی پٹیوں کو پڑھ کے ماں باپ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. جتنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے گریبانوں میں سوچئے کتنے وہ بد نصیب ہے, عرصہ ہو چکا ہے ماں کی آواز نہیں سنی, ماں کو فون نہیں کرتے, ماں کی خیر خبر نہیں پوچھتے. ارے ماں سے اپنے لیے دعائیں نہیں لیتے. ماں باپ کی دعائیں اللہ کے دربار میں اولاد کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ فون کر کے ماں پہ احسان کر رہے ہو, نہیں, باپ پہ احسان کر رہے ہو, نہیں. ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کو فون کیجئے, ان کو خط لکھیے, ان کی آواز سنیے, اس لیے کہ جب فون کرو گے ماں باپ تمہیں دعائیں دیں گے, اور جب تمہیں دعائیں دیں گے تو تمہارے دنیا کے سارے مسائل کو اللہ آسان فرما دے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد پھر بھی ان کے لیے کوئی نیکی ہے؟ کہا ہاں, ان کے عہد و پیمان کو پورا کرو, ان کی وصیتوں کو پورا کرو اور ان کے لیے دعا کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جیسے ماں باپ نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا, اللہ اب یہ تیرے پاس آ چکے ہیں, تو ان پہ رحم فرما. ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو.
کسی کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کہ یہ میرے باپ کا دوست ہے، یہ میرے ماں باپ کے ساتھ تعلق دار ہے، اور ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، چچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ کیوں؟ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہو، اس نیکی کا ثواب بھی آپ کے ماں باپ کو ملے گا۔ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ کی جنت میں اور اس کے درجات اچانک بلند ہو جاتے ہیں، وہ جنت کے اور اونچے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے اللہ عز و جل، میری تو کوئی نیکی نہیں ہے، اب میرے اعمال تو ختم ہو گئے نا، میں تو یہاں آ گیا، نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، دنیا میں جو کر آیا، اب تو میری کوئی نیکی نہیں ہے، یہ میرے درجات کی بلندی کیسے ہوئی، مجھے اور اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ تو مالک فرماتا ہے تیرا ایک نیک بیٹا دنیا کے اندر ہے جو تیرے لیے دعائیں مانگتا ہے، تجھے کبھی نہیں بھولتا۔ اپنی اولاد کی نیک تربیت کرو تاکہ مرنے کے بعد بھی تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ تیرا ایک کون سا بیٹا ہے؟ شرابی، زانی، بدماش، چور، اچکا، لفنگا، یہ کہا تیرا ایک نیک بیٹا ہے۔ کیا ہم اپنے بیٹوں کو نیک کرنے کی کوشش، اسباب نے تو ہم نے اختیار کرنے ہیں نا، باقی تو اللہ کے اختیار میں ہے، کیا اپنے بچوں کی نیک تربیت کی کوئی فکر مجھے اور آپ کو ہے؟ انگلش کے لیے 1000 روپے کا ٹیوٹر رکھا جائے گا، بیالوجی کے لیے ٹیوشن کا اچھا سے اچھا انتظام کیا جائے گا، میتھ کے لیے بہترین استاد تلاش کیا جائے گا، اور قرآن پڑھنے کے لیے مسجدیں پہ چھوڑیا کر رہا تھا، مسجدیں اس کا بھی اہتمام بس جس کو اللہ توفیق دے وہی کرتا۔ یہ فکر ماں باپ کو کھا جاتی ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، 100 میں سے 5 بھی ایسے مشکل سے نظر آئیں گے جن کو یہ فکر ہو میرا بیٹا مسلمان بن جائے، یہ جنتی بن جائے، اس کے لیے میں ایسا اہتمام کروں۔ پھر اہتمام ہم کیا کرتے ہیں؟ اہتمام کرنے کے لیے جب یہاں سے چھٹی جا رہے ہوتے ہیں نا، بیگم صاحبہ کا فون آتا ہے، سارے محلے چ رنگین ٹی وی آ گیا، میرے گھر سے نہ ٹی وی رنگین ہے تو نہ بلیک اینڈ وائٹ ہے ہی کوئی نہیں، سارے گھروں میں کیبل لگ گئی اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ڈش انٹینے کی لعنت ہر دروازے کے اوپر سجی ہوئی ہے، صرف میرے دروازے پہ پھٹکار پڑی ہوئی کہ وہاں پہ ڈش انٹینا نہیں ہے۔ اب آتے ہوئے کچھ کر کے آنا، اور یہ جاتے سب سے پہلا کام گھر کے اندر ٹیلی ویژن، ڈش انٹینا، گندی فلمیں، گندے گانے، گندے ڈرامے، اس کی سیڈیاں گھر دے کر آتا ہے۔ یہ تمام ہو رہا ہے، یہ اولاد کو نیک بنایا جا رہا۔ اور اگر اسے سمجھایا جائے نہیں مولوی صاحب تہاڈی گل بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا جب ہمارے گھر میں کیبل نہیں تھی بچے پڑوس میں جایا کرتے تھے، اور جب سے لگوا لی کم از کم نظروں کے سامنے تو بیٹھے ہیں نا۔ کل کو تیرا بچہ شراب پینے شروع کرے گا تو نظروں کے سامنے شراب کی بوتلیں خود لا کے پرووائڈ کرو گے؟ یہ بدکاری پہ لگ جائے گا تو خود اس کو لا کے دیا کرو گے کہ جو کچھ کرے اکھاں دے سامنے کرے، باہر جا کے نہ کرے؟ یہ شیطان کے بہکاوے ہیں۔ اپنی اولاد کی نیک تربیت کی فکر کیجئے۔ ایک شخص عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس آتا ہے اور اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کرتا ہے۔ آپ نے اکثر سنی ہوگی، مولویوں کے پاس لوگ آتے ہیں، جی مولوی صاحب دعا کرو دعا کرو۔ کیوں جی کیا دعا کریں؟ اولاد بڑی گندی ہے جی، اولاد بڑی نافرمان ہے، اس کے لیے دعا کرو اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو نے کیا اسباب اختیار کیے اولاد کی تربیت کے؟ یہ سوال اپنے سامنے رکھنا۔ یہ شخص بھی آ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کہتا ہے دعا کیجئے، اولاد بڑی، بیٹا میرا بڑا نافرمان ہے، بات نہیں مانتا۔ آپ نے کہا بلا کے لاؤ۔ بیٹے کو بلایا تو عمر ابن خطاب نے درہ اٹھایا اس کو مارنے کے لیے، تو باپ کی بات نہیں مانتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین ایک منٹ پہلے میری بات بھی سن لو۔ کہاں سنا، تیری کیا بات ہے؟ کہا ماں باپ کے اولاد پر بہت حقوق ہیں، کیا اولاد کے باپ پر ماں پر بھی کوئی حق ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ماں کا اختیار کرتے ہوئے نیک اور دیندار عورت سے شادی کی جائے۔ سوچئے ذرا، نگاہ دوڑائیے، ہماری شادیاں کہیں اکھ مٹکے میں ہوتی ہیں، کہیں برادری ازم پہ ہوتی ہے، کہیں قوم کبھی جی سید جو ہوئے، اب سید ہونا مصیبت ہو گئی کہ اس کی شادی غیر سید میں نہیں ہو سکتی، یہ مرے گا تو جنازہ بھی سید صاحب ہی پڑھائیں گے، غیر سید نہیں پڑھا سکتا۔ راجپوت کی بیٹی راجپوت کے گھر پیدا ہوئی، کوئی راجپوتوں میں رشتہ نہیں ملے گا تو یہ بیٹھی رہے گی، راجپوت آئے گا تو اس کو بیاہ کر لے کر جائے گا۔
مار صاحب کی بیٹی کو مار صاحب ہی شادی کر کے لے جائے گا, کوئی غیر نہیں کر سکتا. یہ شرط ہے. پہلی شرط اولاد کا حق ہے, بیٹے کا حق ہے باپ پر, اس کی ماں کو اختیار کرتے ہوئے نیک دیندار عورت سے شادی کی جائے, اور جب یہ پیدا ہو جائے اس کا اچھا نام رکھا جائے, اس کو قرآن یاد کروایا جائے. بچپنے میں بیٹا جب بولنے لگتا ہے چھوٹی عمر میں, اس کا حافظہ بڑا اچھا ہوتا ہے, تو اس کو کیا یاد کروانا چاہیے؟ ہمارے گھروں میں جب بیٹا گالی دینے لگتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں, ہاں جی بڑا مزہ آیا, بیٹا بڑی پیاری گالیاں دیتا ہے, اس کو گالیاں یاد کرواتے, اس کو گانے یاد کرواتے. مجھے خود, میں نے اپنا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. لاہور کے اندر ایک مارکیٹ میں گیا, پیچھے ماں باپ آ رہے ہیں, ان کا چھوٹا سا بیٹا 6-7 سال کا, وہ ماں باپ کے سامنے ڈانس کرتا ہوا آ رہا ہے اس مارکیٹ میں, اور کہہ رہا ہے زبان سے, آئی ایم ڈسکو ڈانسر, آئی ایم ڈسکو ڈانسر, اور ماں اور باپ کے چہرے خوشی سے پھولے ہوئے ہیں. ہمارا بیٹا کتنا پیارا ڈانس کرتا ہے. کنجروں کے گھر میں ایسے ہی پیدا ہوں گے, اور کیا پیدا ہوں گے. بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو بچپن میں گانے نہ یاد کروائیے, گالیاں نہ یاد کروائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ماں باپ پر اللہ راضی ہو جاتا ہے جن کے بچے جب بولنے لگتے ہیں تو اپنی زبان سے جملہ کہتے ہیں, اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اللہ میرا رب ہے, میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. مواحدوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں, بولنے کے قابل ہوتے ہیں, زبانیں ان کی رواں ہوتی ہے, تو وہ توحید کے جملوں کا اعلان کیا کرتے ہیں. کہا امیر المومنین میرے 3 حق ہیں باپ پر, میری ماں کا اختیار اچھا کرے, میرا نام اچھا رکھے, اور مجھے قرآن یاد کروائے. امیر المؤمنین میرے باپ نے ایک حق بھی ادا نہیں کیا. میری ماں گانے والی ایک لڑکی سے میرے باپ نے شادی کی تھی, میرا نام بھی اس نے کلوا رکھا تھا, اور مجھے قرآن کا ایک لفظ بھی اس نے یاد نہیں کروایا. امیر المومنین نے وہ درہ جو بیٹے کے لیے اٹھایا ہوا تھا اس کے باپ کی کمر میں مارا کہ پٹائی کے قابل اولاد نہیں ہے تو ہے. اگر تو نے اس بچے کی اچھی تربیت کی ہوتی, اسباب اختیار کیے ہوتے, تو پھر تیرا بچہ تیرے ساتھ فرما برداری کرتا. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہوں, لمبی نماز پڑھتا ہوں, بنا اور سنوار کے نماز پڑھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا ساتھ کھڑا ہوا ہے, یہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے, تو میں نماز اچھی پڑھتا ہوں تاکہ میرے بیٹے کو اچھی نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے. اور جب باپ نماز کے اندر رومال سے کھیلتا رہے گا, ثوب سے کھیلتا رہے گا, تو بیٹے بھی ویسا ہی کریں گے. ابا جان نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, ہاتھ میں تسبیح اللہ اللہ کرتے ہوئے مسجد گئے, اور بیٹے صاحب کے ہاتھ میں ریموٹ ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک قنات سے دوسری, دوسری سے تیسری, تیسرے سے چوتھا چینل پہ چینل بدل رہا ہے. باپ نماز پڑھنے جا رہا ہے اور بیٹا گھر کے اندر ٹیلی ویژن کے سامنے, ڈش انٹینے کے سامنے, کیبل کے سامنے, گانوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اور باپ سے کہو جناب مولوی صاحب آپ کے بچے نظر نہیں آتے, شاہ صاحب آپ, چودھری صاحب, خان صاحب آپ کے بچے, جی بچے دعا کرو. اولاد جوان ہو گئی, کیا کریں, بات ہی نہیں مانتی. اگر یہی بچہ تیرے منہ پہ تھپڑ مارے, تیری بیوی کی چٹیاں پھاڑے, تیرا کہنا نہ مانے, غور کرنا, چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں. آپ کے تو بیٹا جاؤ صبح 9 بجے دکان کھولنی ہے, اگر یہ بیٹا صبح 9 بجے دکان نہ کھولے, ماں کہے جاؤ بیٹا بازار سے دودھ لے کر آؤ, اور یہ ماں کی بات نہ مانے, آپ سکول بھیجو یہ سکول نہ جائے, آپ ٹیوشن پہ فیس بھر کے آئے اور یہ پڑھنے کے لیے ٹیوٹر کے پاس نہ جائے, اور پھر کوئی آپ سے پوچھے بیٹا سکول نہیں جاتا, تو کیا خیال ہے, یہی کہو گے اولاد جوان ہو گئی جی بات ہی نہیں مانتی, کیا کر سکتے, کہو گے یہ, یا ڈنڈا لے کے اس کی پٹائی کرو گے؟ اپنا معاملہ جب آئے تو بڑی غیرت آتی ہے, آپ کی بیوی کا معاملہ آئے تو آپ کو بڑی غیرت آتی ہے, آپ کی بات ٹھکرا دے تو آپ کو بڑی غیرت آتی ہے, اور جب یہ اللہ کی شریعت پہ چھریے چلاتا ہے تو اس وقت منہ سے کہتے جی اولاد جوان ہو گئی کی کر سکنے ہیں. اور اگر واقعی یہ اولاد جوان ہو گئی, آپ کی بات نہیں مانتی, تو ایک چھت کے نیچے رہنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اگر یہ اولاد بے نماز ہے, بے دین ہے, اس کو گھر سے نکال دیجئے, اور اگر نہیں نکال سکتے تو کم از کم خود تو نکل جائیے. اگر اس کو نہیں نکال سکتے خود نکل جائیے تاکہ اللہ کے دربار میں آپ پیش کر سکو, اللہ تیرے دشمن کے ساتھ میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہا. ہشام بن عبد الملک خلیفہ ہیں, نماز پڑھتے ہیں جمعے کی,
مڑ کر دیکھتے ہیں کون کون سا بچہ آیا ہے کون سا نہیں آیا. یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. صبح نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں, مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں, ان کی نیک تربیت کرتے ہیں, دین کی مجلس سننے جاتے ہیں, اولاد کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. دیکھا سارے آئے ہیں, ایک بچہ نہیں آیا. حاضر کیا, کیوں نہیں آیا جی, جمعہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ میری سواری, میرا جانور گھوڑا جو تھا وہ بیمار تھا, وہ اس قابل نہیں تھا اس کے اوپر بیٹھ کر میں جاؤں. کہا اچھا وہ بیمار تھا تو تم خود پیدل چل کر مسجد میں کیوں نہیں گئے؟ کہا بس دل نہیں مانا, طبیعت نہیں مانی کہ اتنی دور پیدل چل کے جاؤں. کہا سبحان اللہ, جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے تم اب اتنے سست ہو گئے کہ اگر سواری کام کی نہیں رہی تو پیدل چل کر نہیں جا سکے. میں تجھے اللہ کی قسم دے کر آرڈر دیتا ہوں, 1 سال پورا کسی کام کے لیے تو نے سواری پہ سوار نہیں ہونا. 1 سال کی سزا ہے تیرے لیے, ہر کام قدموں پہ چل کر جا کر کرے گا. جمعہ پیدل پڑھنے آئے گا, نمازیں پیدل پڑھنے جائے گا. کیا آپ کی اور میری سوچ بھی یہی ہے؟ دین کی تربیت کرتے ہوئے کیا میں اور آپ اپنی اولاد کے معاملات کو ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں؟ نافرمانی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان عطا کرنے میں اپنے بیٹوں بچوں کے اندر انصاف نہ کرے. ایک بیٹے سے بہت پیار ہے, دوسرے سے کوئی پیار نہیں ہے. حضرت بشیر نے حضرت نعمان کو ایک غلام دیا. ان کی بیوی کہنے لگی, غالباً صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, کہ میں آپ سے تب راضی ہوں گی اس ایک غلام دینے پر نعمان کو کہ آپ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا. حضرت بشیر اللہ کے نبی کے پاس گئے. آپ نے پوچھا کیا تو نے جو ایک غلام نعمان کو دیا ہے, تیرے باقی جو بیٹے ہیں کیا تو نے سب کے اندر ایک ایک غلام بانٹا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی, میں تو صرف ایک سے زیادہ پیار ہے اسی کو دیا. زبان حال سے یوں کہہ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے تیرے سارے بیٹے تیری فرما برداری, خدمت اور اطاعت کے اندر برابر سلوک کرے؟ کہا جی یہ تو میرا جی کرتا ہے کہ ہر بیٹا میری خدمت کرے, ہر بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. کہا جب تو فرما برداری میں سارے بیٹوں کو برابر دیکھنا چاہتا ہے تو پھر عطا کرنے کے اندر بھی سارے بیٹوں کو برابر عطا کر. ایک بیٹے کو دے دینا اور دوسرے کو نہ دینا, یہ دوسرے کو تیرے خلاف نفرت کے جذبات بھڑکانے کا سبب بنے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, باپ اپنے گھر میں آتا ہے, باپ کے کئی بچے ہیں, ایک چھوٹی بچی ہے 3 سال کی, کوئی 5 سال کا, کوئی 7 سال کا, کوئی 8 سال کا. تو وہ چھوٹی بچی چھوٹی ہونے کے ناطے اسے بہت پیاری ہے, وہ اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو پیار کرتا ہے. اب اس کے بہن بھائی 7 8 9 10 سال والے وہ بھی دائرہ بنا کر کھڑے ہیں کہ باپ کبھی اس کو چھوڑے گا اور ہم سب کو پیار کرے گا, بس وہ ایک کو پیار کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. کیا خیال ہے ان کے دل کے اندر یہ جذبات نہیں ہیں کہ جس طرح باپ نے اس کو پیار کیا ہم سب کو پیار کرے؟ جب ایک بچے کی طرف جھکاؤ کرو گے, باقیوں کی طرف سے منہ موڑو گے, تو پھر نافرمانی کے اسباب کے اندر سے ایک سبب یہ بھی, پیار کرتے ہوئے سب بچوں کو پیار کرو, اور بچوں کو پیار کرنے سے ان کے دلوں میں ماں باپ کا پیار پیدا ہوتا ہے. بچوں کو پیار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو پیار کر رہے. ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی میرے 10 بچے ہیں, میں نے آج تک کسی ایک کو بھی بوسہ نہیں دیا, پیار نہیں کیا, آپ ان کو پیار کرتے ہو؟ کہا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کو نکال لی تو میں کیا کر سکتا. ہم تو اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں, یہ رحمت ہے, اس سے بچوں کے دل میں ماں باپ کا پیار پیدا ہوتا ہے. نافرمانی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب سناؤں, اولاد کو ظاہری طور پہ خوش کرنے کے لیے ماں باپ کا حرام کام کرنا. آج حرام کام کر کے اللہ کو ناراض کر کے آپ نے اپنی بیوی بچوں کو راضی کر لیا, لیکن یاد کر لو حدیث, جب انسان انسانوں کو راضی کرنے کے لیے انسانوں کے اللہ کو ناراض کرے, اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور ساری انسانیت کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. اور جب انسان اللہ کو راضی کرے, باقی ساری دنیا کو ناراض کر دے, اس میں بیوی ہو, بچے ہو, قوم ہو, قبیلہ ہو, تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور باقی سب کو بھی اس کے ساتھ راضی کرتا ہے. کتنے وہ ماں باپ ہیں جو بچوں کی ڈیمانڈ کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو مجبور کر لیتے ہیں اور حرام کام کر کے بچوں کو لا دیتے ہیں. باپ جانتا ہے ڈش انٹینا لگوانا, کیبل لگوانا, گانے لانا, گندی فلمیں لانا, یہ سارا کام بے حیائی کا ہے, گندا ہے.
لیکن بچوں نے ڈیمانڈ کی، اب یہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر دیتا ہے۔ باپ جانتا ہے عورتوں کا بے پردہ بازار میں نکلنا حرام ہے، بیوی نے یہ ڈیمانڈ کی، اب بیوی کے لیے راضی ہو جاتا ہے، دیور سے بھی پردہ ختم، بازار میں بھی پردہ ختم، گندا لباس، بازار کے اندر آؤٹنگ، بھیڑ بکریوں کی طرح گھومنا، اب اپنی بیوی کو راضی کر رہا ہے، اولاد کو راضی کر رہا ہے۔ لیکن یاد کرو کس کو ناراض کر کے؟ تو جب اللہ ناراض ہوگا تو پھر کوئی اور آپ کے ساتھ راضی نہیں ہوگا۔ قاضی شریح رحمہ اللہ کا ایک بیٹا، غور کرنا اللہ کو راضی کرنے والے کس طرح راضی کرتے تھے۔ ایک بیٹا، ان کا باپ قاضی ہے، جج ہے، اپنے باپ سے مشورہ کرتے ہیں کہ میرا فلاں آدمی کے ساتھ جھگڑا ہے، پہلے ذرا جھگڑا پورا سن لو اور پھر جھگڑا سن کے اپنے علم کے مطابق مجھے بتاؤ، اگر میرا حق بنتا ہوا اس قوم پر، میرا حق اس قوم پہ بنتا ہوا تو میں انہیں مجبور کروں گا کہ وہ فیصلہ آپ سے کروائیں تاکہ آپ میرے حق میں فیصلہ کر دو، اور اگر آپ دیکھتے ہو کہ اس کیس میں میں کمزور ہوں، اس کیس میں میں کمزور ہوں، میرا حق نہیں بنتا، تو پھر میں آپ کے پاس نہیں لاؤں گا، انہی سے کوئی 50-50 کر کے اپنا گزارا کر لوں گا، کچھ مجھے دے دیں گے، میں آپ پہ نہیں بیڑ لاں گا۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے سناؤ تمہارا جھگڑا۔ اس نے پورا کیس سنایا تو کہنے لگے نہیں بیٹا، تم ان کے اوپر کیس کرو اور انہیں میری عدالت میں آنے کے لیے مجبور کرو۔ بیٹا یہ سمجھا کہ اس کا مطلب ہے اس کیس میں میرا پلڑا بھاری ہے، باپ میرا ساتھ دے گا۔ ان پہ کیس کیا، انہیں مجبور کیا، وہ عدالت میں آگے، قاضی صاحب نے عدالت میں بیٹھ کے دونوں کا کیس سنا اور اپنے بیٹے کے خلاف ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب جب قاضی صاحب ابا جان اور بیٹا جان دونوں باہر نکلے تو بیٹا ابو سے لڑنے لگ گیا، میں نے آپ کو پہلے کیس کیوں سنایا تھا؟ اسی لیے سنایا تھا نا کہ اگر میرا حق بنتا ہے تو مجھے بتاؤ، آپ نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا، اب سارا فیصلہ ان کے حق میں ہے، اگر میں آپ کی عدالت میں نہ لے کر آتا، اپنے آپ ان سے کوئی ڈیل کرتا تو کچھ % مجھے فائدہ ہو جاتا۔ کہنے لگے میرے بیٹے مجھے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہے، لیکن مجھے اپنا اللہ تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ میں نے تیرا کیس سنا اور ان کا بھی سنا اور فیصلہ انصاف کے اوپر کیا کہ انصاف یہ ہے کہ اس کیس کے اندر تیرا حق نہیں بنتا، اور اگر میں تجھے چھوڑ دیتا، تو جا کر ان سے خود ڈیل کرتا، تو ان کا کچھ حق مارتا، وہ تیرے لیے حرام ہوتا۔ اللہ کی محبت بیوی کی محبت کے اوپر، اولاد کی محبت کے اوپر غالب رکھیے، اور اسی طرح اپنی اولاد کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے۔ یہ بہت بڑا سبب ہے اولاد کا نیک ہونا، ماں باپ کا دعائیں کرنا۔ اور بد نصیب ہے وہ ماں، بد نصیب ہے وہ باپ جو اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی بد نصیب ہیں وہ عورتیں، کتنے بد نصیب ہے وہ مرد جو چھوٹے چھوٹے بچے، پھول جیسے بچوں کو لیے بات بات پر، آپ نے اکثر رواج دیکھا ہے نا، ٹوٹ پینا نا منڈی ٹوٹا، تینوں چھرا پوے اور تو مرے اور تجھ پہ پھٹکار ہو، پھٹے منہ تیرا، لعنت ہے تیرے پہ، مر جا تو نے یہی دن دکھا۔ بات بات پہ اولاد کو کوسنے، اولاد کو گالیاں۔ کتنا اچھا سسٹم ہے سعودی عرب کا، اللہ ان عربوں کو جزائے خیر دے۔ بچے باپ کے ساتھ کوئی غلطی بھی کر لیں تو یہ نہیں کہتے مرے گا تو جان چھوٹے گی، کبھی نہیں فائدہ اٹھا سکتا، کبھی تو کامیاب نہیں ہوگا، تو برباد ہوگا، کبھی نہیں کہتے۔ کیا گے ہداک اللہ، اللہ یہدیک، اصلحک اللہ، اللہ تیری اصلاح کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تیرا سینہ کھولے۔ یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیں دو۔ اولاد کو بد دعائیں نہ دو، پتہ نہیں کون سی بد دعا ماں باپ کی اولاد کے لیے قبول ہو جائے۔ جب کسی بری بات کو دیکھو اولاد کو دعائیں دو، اسے ہداک اللہ کہو، اللہ یہدیک کہو، اللہ تجھے ہدایت دے۔ اور انبیاء کی دعائیں سنو، زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، غور کیجئے۔ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو اپنی جناب سے مجھے اولاد دے، کیسی؟ جیسی مرضی، طیبہ، نیک اولاد دے۔ اولاد کے لیے دعا بہت بڑا ہتھیار ہے ان کی اصلاح کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربی هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ مومنین کی دعا پہ غور کیجئے، اہل ایمان اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہماری نیک اولاد سے، ہماری بیویوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ تو اپنی بیویوں کی، اپنی اولادوں کی تربیت کیجئے، ان کو دینی ماحول دیجئے، ان کو گندے ماحول سے بچائیے۔ گھر کے اندر گندے رسالے آتے ہیں، آج سے بین کر دیجئے۔ گندے میگزین آتے ہیں، آج سے بین کر دیجئے۔ آپ گھر کے باہر سے گھر میں آئیں اور آپ کی بیوی
पड़ोसन साहिबा से, किसी सहेली साहिबा से कुछ टाइम के लिए जासूसी डाइजेस्ट, लेडीज़ ख़वातीन डाइजेस्ट लेकर बैठी है चोरी छुपे पढ़ने के लिए, आपकी नज़र पड़ गई, अब ये ना कोई से वापस करो, फाड़ के फेंक दो, फाड़ के फेंक दो। क्यों? जब पड़ोसन का रिसाला फटेगा दोबारा इसको देगी? दोबारा नहीं देगी ना, तो मुसीबत ही ख़त्म हो जाएगी। अगर कहो ना बेगम इसे वापस कर दें, अच्छा कर देंगी, अगली दफ़ा होगी फिर पड़ा होगा, अगली दफ़ा होगी, पहली दफ़ा में गंदे मैगजीन, गंदे रिसाले, इमरान सीरीज डाइजेस्ट फाड़ के आग लगा दो, फेंक दो, ताकि उसको पहली दफ़ा ऐसी चोट लगे, वो अपनी पड़ोसन के सामने ऐसी जलील हो कि तेरा वो अमानत थी वो तो मेरे खामे ने यूँ कर दी, ना दोबारा वो देगी ना इसे मांगने की जुर्रत होगी। अपने घरों को गंदी चीज़ों से पाक करो, गंदी कनावात से, टीवी चैनल से पाक करो, गाने और गंदी फिल्मों से पाक करो, इसको इस्लामी माहौल बनाओ, नेक माहौल बनाओ। घर में टेप रिकॉर्ड में कुरान की कैसेटें ला कर दो। जब इस तरह आप अपनी औलाद की तरबियत का फ़िक्र करोगे तो फिर अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ज़रूर रहमत फरमाते हुए हमें नेक औलाद से नवाजेगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कुरान पाक का मुसाबका जो जामा मस्जिद रांची की तरफ से होता है वो 11 शवाल से 16 शवाल के तक इसी मकतब के अंदर असर की नमाज से लेकर 10 बजे रात तक होगा। पहले उसके अंदर मुस्तवा अव्वल जो है उसमें 28 पारे हैं, मुस्तवा 28वां पारा है, मुस्तवा सानी में 29वां है, मुस्तवा सालिस में 30वां पारा है। और मुसाबका रमज़ान जो उर्दू में हिंदी में दोनों ज़ुबानों में होता है इसी मकतब की तरफ से, वो कल जामा मस्जिद रांची से जो शेख आफ्ताब साहब का दरस होता है जुमेरात को, उसमें वसूल किया जा सकता है, या रमज़ान के दौरान इसी मकतब से आकर भी लिया जा सकता है। अक्सर कंपनियों के लोग दुकानों से सामान लेते हैं या काम करवाते हैं तो दुकान वाले उनको पैसे दे देते हैं, ये जायज़ है या नहीं? बाज़ लोग कंपनी में जाते हैं, कंपनी वाले उनकी ड्यूटी कंपनी की तरफ से ये होती है कि हमारे लिए सामान ख़रीद के लाओ, उनकी ये ड्यूटी है, वो सेलमैन है कंपनी में, उनकी चीज़ें ख़रीदना बेचना उनके ज़िम्मे है। अब कई दुकानें हैं जहाँ से वो ले सकते हैं, ये दुकानदार कहता है अगर मुझसे लोगे तो 10% आपको इजाफी दूंगा, इसमें से लेस कर दूंगा जो आपके खाते में जाएगी। ये हराम है, क्योंकि आपकी ये ड्यूटी है कि आप कंपनी को सामान ख़रीद के दो और आप चोरी छुपे उसमें से ले रहे हो, जिस चीज़ की आप पहले तनख्वाह ले रहे हो उसी की डंडी और मारते हो, तो ये हराम है। और अगर दुकानदार पूछ लेता है कि आपको चाहिए, अगर चाहिए तो वो बिल बनाते हुए ज़्यादा पैसे लगा देता है। एक दुकान पर मैं गया, वहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ हो कि कीमत से ज़्यादा फतूरा ना मांगा जाए। एक चीज़ की कीमत 100 रियाल है और वो फतूरे के अंदर 150 करवा के 50 जेब में डाल दे, ये बिल्कुल हराम काम है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।